معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید اکمل پیرا مرادی۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بھارت کو ایک اور جھٹکا، نیپالی پارلیمنٹ نے نیا نقشہ منظور کر لیا۔ لندن کے میئر صادق خان کا غلاموں کے کاروبار سے منسلک مجسمے ہٹانے، سڑکوں کے نام تبدیل کرنے کے لیے کمیشن کا اعلان۔ چین نے لیک پر تعینات کر رکھے ہیں 10,000 فوجی، اب ہندوستان نے دیا یہ زبردست جواب۔ سعودی عرب میں کورونا وبا کے مکمل خاتمے تک حجام اور بیوٹی پارلر نہیں کھولیں گے، اہم اعلان کر دیا گیا ہے۔ مملکت کویت میں واقع مساجد عبادت کے لیے کھول دی گئی۔ کویت وزارت صحت نے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے 683 نئے واقعات کی تصدیق کر دی ہے، جن سے کیسوں کی مجموعی تعداد 33,823 ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں 3.25 لاکھ سے تجاوز، 7,745 ہلاکتیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر راہل گاندھی کی نکتہ چینی۔ یوگی حکومت میں گاؤں کشی کی سزا 10 سال جیل اور 5 لاکھ جرمانہ آرڈیننس پاس۔ اہل ممبئی کو مزید راحت، دکانیں دن بھر کھلی رہیں گی۔ جموں و کشمیر کی شوپیاں میں ہوئے تصادم میں ایک ملٹنٹ ڈھیر، 4 دن میں 10 ملٹنٹ مارے گئے۔ دہلی فساد چارج شیٹ کی کرونالوجی سے بی جے پی لیڈر کپل شرما کی تقریر غائب۔ ترمل کو بے دخل کرنے سے قبل چینی افواج کو باہر نکالیں۔ چین نے ہندوستان کے کتنے علاقوں پر قبضہ کیا؟ سینئر وزراء خاموش کیوں؟ اویسی نے کہا، کورونا سے نمٹنے میں مودی مکمل طور پر ناکام، امپات کی ذمہ داری کون لے گا؟ آندھرا پردیش میں کورونا کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹوں میں 215 نئے معاملوں کی تصدیق، جملہ تعداد 5,247 ہو چکی ہے۔ ایس سی سیل وائیسآر کانگریس پارٹی کی جانب سے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا کو 1 سال کی تکمیل پر تہنیت۔ ایس سی سیل کی جانب سے امجد باشا کے گزشتہ 1 سال کے کاموں کی ستائش۔ اربن انسپکٹر محمد علی اور ایس آئی 2 ٹاؤن جیون ریڈی نے اس سلسلے میں تحقیقات کر کے فرار ہوئے تینوں ملزموں کو کل 9 جون وینکا نگر کے پاس گرفتار کر لیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ بھارت کو ایک اور جھٹکا، نیپالی پارلیمنٹ نے نیا نقشہ منظور کر لیا۔ بھارت کی مخالفت اور ناراضگی کے باوجود نیپالی پارلیمنٹ نے ان علاقوں کو چین پر بھارت اپنا دعویٰ کرتا ہے شامل کرتے ہوئے نیپال کا نیا سیاسی نقشہ منظور کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لداخ پر چین سے اذیت اٹھانے کے بعد بھارت کو ایک اور محاذ پر زوردار جھٹکا لگ گیا۔ بھارتی سرحدوں سے متصل 3 متنازع علاقے نیپال کے نقشے میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ نقشے کی تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم بل ایوان زیرین میں بحث کے لیے پیش کیا گیا، جسے اراکین نے بھاری اکثریت سے منظور کر لیا ہے۔ لندن کے میئر صادق خان کا غلاموں کے کاروبار سے منسلک مجسمے ہٹانے، سڑکوں کے نام تبدیل کرنے کے لیے کمیشن کا اعلان۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے میئر نے کہا ہے کہ شہروں میں موجودہ ایسی سڑکوں کے نام تبدیل کیے جائیں اور شہروں سے ایسے مجسمے ہٹائے جائیں جو غلاموں کا کاروبار کرنے والوں سے منسلک ہیں۔ چین نے لیک پر تعینات کر رکھے ہیں 10,000 فوجی، اب ہندوستان نے دیا یہ زبردست جواب۔ ہندوستان نے واضح طور پر کہا، LAC پر جاری کشیدگی تب کم ہو سکتی ہے جب چین LAC پر تعینات اپنے 10,000 فوجی ٹینکوں اور توپوں کو وہاں سے ہٹائے۔ یہ فوجی اور ہتھیار چین سے ہندوستانی علاقوں کے پاس تعینات کیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا وبا کے مکمل خاتمے تک حجام اور بیوٹی پارلر نہیں کھولیں گے، اہم اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری وزارت صحت کا کہنا ہے، سماجی دوری کی شرط پوری نہ ہونے کے باعث باربر شاپ اور بیوٹی پارلر کو فی الحال نہیں کھولا جا سکتا۔ مملکت کویت میں واقع مساجد
عبادت کے لیے کھول دی گئی۔ مملکت کویت میں واقع 830 مساجد کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت کے ساتھ عبادت کے لیے کھول دیا گیا۔ مسجدوں کے اماموں نے مسجدوں کو عبادت کے لیے کھولنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کورونا وائرس کی وبائی بیماری سے جلد نجات کی دعا کی۔ مسجدوں میں نمازیوں نے سماجی دوری برقرار رکھتے ہوئے نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ کویت میں کورونا کیسوں کی اپ ڈیٹ لسٹ۔ کویت وزارت صحت نے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے 683 نئے واقعات کی تصدیق کر دی ہے، جن سے کیسوں کی مجموعی تعداد 33,823 ہو گئی ہے۔ اموات کے 2 نئے کیس کل 275۔ متاثرہ مریضوں کے ساتھ ربط میں رہنے والوں کی تعداد 274 کویتی شہری، 130 بھارتی شہری، 58 بنگلہ دیشی شہری، 51 مصری شہری، 170 دوسری قومیت۔ گورنٹیز کے لحاظ سے کیسوں کی تعداد 257 فرمانیہ گورنٹیز، 160 احمدی گورنٹیز، 111 جہرہ گورنٹیز، 103 ہولی گورنٹیز، 52 دارالحکومت کویت وہ رہائشی علاقے جہاں سب سے زیادہ کیس درج ہوئے ہیں ان میں سے 99 حلیب الشیخ، 42 فرمانیہ، 30 خیتان، 27 ہولی، 26 الرقی، 23 سعد العبداللہ۔ ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں 3.25 لاکھ سے تجاوز، 7,745 ہلاکتیں۔ ملک میں کورونا وائرس کا قہر مسلسل بڑھ رہا ہے اور 24 گھنٹوں کے دوران ایک بار بھی کورونا وائرس کے 9,985 معاملے سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرین کی تعداد 3.25 لاکھ سے زائد ہو گئی اور اسی دوران 279 افراد ہلاک ہو گئے، جس سے ہلاک شدگان کی تعداد 7,745 ہو گئی۔ مرکزی وزارت برائے صحت اور خاندانی کی طرف سے بدھ کے روز جاری اعداد و شمار کے مطابق 9,985 نئے معاملوں کو ملا کر ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,76,583 ہو گئی، جبکہ اس وبا سے 7,745 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملک میں فی الوقت کورونا وائرس کے 1,33,632 معاملے جبکہ 1,35,206 افراد اس وبا سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ مہاراشٹر اس ملک میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,259 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں اور 120 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے ساتھ متاثرین کی تعداد 90,787 ہو گئی اور اس مہلک وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,289 ہو گئی۔ اس دوران ریاست میں 1,663 افراد اس وبا سے ربع صحت ہوئے ہیں، جس سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 52,638 ہو گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر راہل گاندھی کی نکتہ چینی۔ کانگریس کے سابق صدر نے سرحدی علاقوں کے سلسلے میں چین کے اقدامات پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے آج بدھ کے روز ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، چین ہماری سرحدوں پر آ گیا ہے اور لداخ میں ہمارے علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے، اور اس درمیان وزیر اعظم نریندر مودی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس پورے واقعے میں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یوگی حکومت میں گاؤں کشی کی سزا 10 سال جیل اور 5 لاکھ جرمانہ آرڈیننس پاس۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے گاؤں کشی سے متعلق قانون میں ترمیم کرتے ہوئے اب قصوروار کو 10 سال جیل اور 5 لاکھ جرمانہ کی سزا دینے کا انتظام کیا ہے۔ اہل ممبئی کو مزید راحت، دکانیں دن بھر کھلی رہیں گی۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کی پابندی ختم، مگر تاخیر جفت فارمولہ برقرار۔ اتوار کو ساری دکانیں بند رہیں گی۔ شاپنگ مالز اور مارکیٹ کمپلیکس کو بھی ابھی کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسکول اور کالجز بھی غیر تدریسی سرگرمیوں کے لیے کھولے جا سکتے ہیں۔ کورونا سے بچاؤ سے متعلق تمام احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی ہے۔ جموں و کشمیر کی شوپیاں میں ہوئے تصادم میں ایک ملٹنٹ ڈھیر 4 دن میں 10 ملٹنٹ مارے گئے۔ ہندوستانی سلامتی دستوں نے ابھی بھی پورے علاقے کو گھیر رکھا ہے اور علاقے میں سرچ آپریشن چل رہا ہے۔
دہلی فساد چارج شیٹ کی کرونالوجی سے بی جے پی لیڈر کپل شرما کی تقریر غائب۔ پولیس کی ایک طرفہ کارروائی فسادات کی سازش میں صرف جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ نام سارا الزام شہریت ترمیم قانون کے مخالفین کے سر موڑ دیا گیا۔ جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ دہلی پولیس نے فسادات کے متعلق عدالت میں جو چارج شیٹ داخل کی اس میں ایک طرفہ طور پر ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بنایا ہے اور سارا الزام انہیں کے سر ڈال دیا ہے۔ ڈیکوئنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے اس چارج شیٹ میں سے ایک سیکشن فسادات کی کرونالوجی سے متعلق ہے جس میں حیرت انگیز طور پر ہی بی جے پی لیڈر کپل شرما کا ذکر نہیں ہے، جس کے تعلق سے پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ فسادات کا آغاز اس اشغال انگیز تقریر کے بعد ہی ہوا ہے۔ اسی طرح این ڈی ٹی وی نے بھی اپنی رپورٹ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ دہلی پولیس نے فسادات کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ اور شہریت ترمیم قانون کے خلاف مظاہرے کرنے والوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کپل مشرا کے اشغال انگیز تقریر پر دہلی پولیس نے پوری طرح سے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ترمل کو بے دخل کرنے سے قبل چینی افواج کو باہر نکالیں۔ مغربی بنگال کے لیے امت شاہ کی ورچوئل ریلی سے خطاب کے بعد ترمل کانگریس کا سخت جواب۔ ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی نے کہا کہ ملک میں سرحدوں کی حفاظت میں ناکام لوگ مغربی بنگال پر قبضے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ سی پی ایم نے بھی تنقید کی، کہا کہ بی جے پی نے جمہوریت کو قرطینہ میں بھیج دیا ہے۔ مغربی بنگال میں ترمل کانگریس کو اقتدار سے بے دخل کرنے اور بی جے پی کو اقتدار میں لانے کا خواب دیکھنے والے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتے ہوئے ترمل کانگریس نے کہا کہ وہ پہلے چین سے نمٹنے کی کوشش کرو جو ہماری سرحدوں میں داخل ہوا ہے۔ امت شاہ پر تنقید کرتے ہوئے ترمل کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی نے کہا کہ امت شاہ ترمل کانگریس کو اقتدار سے بے دخل کرنے سے قبل ملک کی سرحدوں میں داخل ہو چکے چینی افواج کو باہر نکالنے کی فکر کریں۔ چین نے ہندوستان کے کتنے علاقوں پر قبضہ کیا؟ سینئر وزراء خاموش کیوں؟ اویسی نے کہا کورونا سے نمٹنے میں مودی مکمل طور پر ناکام، امفات کی ذمہ داری کون لے گا؟ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں۔ اویسی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مودی جن سے توقع نہ کریں وہ آپ کو وائرس سے بچائیں گے۔ تھالیاں بجانا اور موم بتی جلانا وائرس کو پھیلنے سے نہیں روک سکتا ہے۔ وزیر اعظم مودی کے زیر قیادت ہندوستانی حکومت نے کورونا وائرس کی صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا، وہ ایسا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ آندھرا پردیش میں کورونا کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹوں میں 215 نئے معاملوں کی تصدیق، جملہ تعداد 5247 ہو چکی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا ریاست میں 215 نئے مریض مصدقہ پائے گئے، ایک مریض کی اس وبا سے موت واقع ہوئی۔ 215 نئے مثبت مریضوں میں سے 136 کا تعلق اے پی سے اور بقیہ 26 مریضوں کا تعلق دوسرے ریاستوں سے آئے افراد سے ہے۔ بیرونی ممالک سے آئے 53 افراد اس وبا سے ملوث پائے گئے۔ اس طرح سے ریاست میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مریضوں کی کل تعداد 5247 ہو چکی ہے۔ تاحال 2475 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 1573 مریضوں کا علاج چل رہا ہے۔ تاحال 78 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ایس سی سیل وائیسآر کانگریس پارٹی کی جانب سے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا کو 1 سال کی تکمیل پر تہنیت۔ ایس سی سیل کی جانب سے امجد باشا کے گزشتہ 1 سال کے کاموں کی ستائش۔ صوبہ آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا کے بحیثیت نائب وزیر اعلیٰ تقرر کی 1 سال کی تکمیل پر وائیسآر کانگریس پارٹی کے ایس سی سیل کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی۔ صدر ضلع ایس سی ایل گرو ڈاڈری نے امجد باشا کی ستائش کرتے ہوئے انہیں عوام کے لیے وقف قائد قرار دیا اور کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران امجد باشا نے ضلع کے عوام کے لیے
बेहतरीन खिदमात अंजाम दिए हैं जिनका हर कोई मुतारुफ है। और लॉकडाउन के दौरान जो खिदमात अमजद बादशाह ने ज़िला के अवाम के लिए अंजाम दिए हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने अवाम को बुरे वक्त में ताउन किया जो अवाम हमेशा याद रखेंगे। इस मौके पर अक़लियती क़ाइद सुबहान बादशाह, अज़मतुल्लाह खान, जावेद, संपत कुमार और दीगर क़ाइदीन मौजूद थे। अर्बन इंस्पेक्टर मोहम्मद अली और एसआई टू टाउन जीवन रेड्डी ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात करके फरार हुए तीनों मुल्जिमों को कल 9 जून बैंका नगर के पास गिरफ्तार कर लिया और आज उन्हें रिमांड कर दिया गया है। అక్కడ మార్కెట్ పెట్టడం జరిగింది కరోనాలో భాగంగా ఆ మార్కెట్ను ఉల్లిగడ్డ వ్యాపారస్తులు అయిన అబ్దుల్ సత్తార్, మహమ్మద్ ఇజాజ్ వీళ్ళకి పక్క షాపులు వీళ్ళిద్దరికీ ఈ మార్కెట్లో ఈ ఉల్లిపాయలు అమ్మే దాంట్లో ఒక రేట్లలో వ్యత్యాసాలు వచ్చింది. వ్యాపారం పెంచుకున్న దాంట్లో ఇక్కడ ₹1 8 అమ్మితే 9 రూపాయలు అట్లా దాంట్లో ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలు కొట్లాడుకున్నారు. ఆ దాంట్లో గుమస్తా, దీంట్లో గుమస్తా. ఆ గుమస్తాలు కొట్లాడడానికి ఎందుకు కొట్లాడుతున్నారంటే వీళ్ళిద్దరు కనబడ్డాడు కట్టలు తీసుకొని ఒకరికొకరికి జస్ట్ 5 మినిట్స్లోనే. అంత లోపల సడన్గా ఈ మహమ్మద్ అజాద్ అనే అతను అక్కడే పడిపోవడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా అతను తీసుకొని మన హాస్పిటల్లో చేర్పిస్తూ చనిపోయాడు. అందులో భాగంగా ఈ పొద్దు అబ్దుల్ సత్తార్ను, కరీమును, సద్దాంను ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ పంపడం జరుగుతుంది. ఉల్లిపాయల వ్యాపారంలో ధరల విషయంలో ఉల్లిపాయలు అమ్ముకున్న విషయంలో నాకు వ్యాపారం బాగా జరగాలంటే నాకు వ్యాపారం బాగా జరగాలి, అంతేగాని స్థల విషయాలు కాదు. గుండెపోటు అనేది ఫైనల్గా మన రిపోర్ట్ రాలా. బట్ ఇద్దరు ఘర్షణ పడేది మాత్రం వాస్తవం. పైకి ఇంజురీ లేకున్నా కానీ ఘర్షణ పడేది వాస్తవం. ఇద్దరు కట్టలు పట్టుకునేది మాత్రం వాస్తవం. ఒకరికొకరు కలబడేది వాస్తవం. ये थी अब तक की ताज़ा तरीन ख़बरें। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। बने रहें आने वाले ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब बख़ैर।